اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم المحمد اللہم صلی علی محمد محمد وعلى محمد الصلاة والسلام علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی الکتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ ٹیکنالوجی کی دین بھی ہے اور ٹیکنالوجی کی تکلیف بھی ہے کہ حالت کے پیش نظر یہ مجلس اس وقت زوم پر ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ انٹرنیٹ کی کچھ تکلیف کی وجہ سے سوزخان اول کی آواز آپ تک شاید نہیں پہنچی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی دین یہ ہے کہ حالت کے پیش نظر ہم لوگ شہر کے مختلف مقامات سے، ملک کے مختلف شہروں سے، بلکہ ہندوستان کے باہر رہتے ہوئے بھی ہم میں سے کئی لوگ اس ذکر حسین میں شریک ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے ایک سورہ بقرہ کی آیت کی تلاوت کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب، جب یہ لوگ تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو تم ان سے کہہ دو کہ میں ان لوگوں سے بہت قریب ہوں، سوال کرنے والے کے سوال کو سنتا ہوں، دعا مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ اور ایک دوسرے مقام پر پھر ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں۔ میرا موضوع کلام دعا ہے۔ مولائے کائنات سے پوچھا گیا کہ مولا دعا کیا ہے؟ جواب دیا کہ دعا مومن کی ڈھال ہے، جتنا زیادہ اور جتنی زور سے دروازہ کھٹکھٹاؤ گے اتنی ہی جلدی دروازہ کھلے گا۔ ہم لوگ شب و روز بہت ساری چھوٹی بڑی دعائیں پڑھتے ہیں، دعائے مغفرت، دعائے توسل، دعائے ندبہ، دعائے کمیل،
اور میری نوجوانوں سے بار بار شکایت رہتی ہے کہ دعا پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ دعا مانگنے کے لیے ہوتی ہے۔ رمضان مبارک میں بندہ چاہے کوئی دعا پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن وہ کوشش ضرور کرتا ہے کہ ایک مرتبہ کم از کم دعائے جوشن کبیر پڑھ لے، کیونکہ اس کے ذہن میں اس کا جو ثواب بٹھایا گیا ہے وہ اسے مٹا نہیں سکتا۔ دعائے جوشن کبیر میں 100 جملے ہیں، اور ایک ایک جملے میں اللہ کے 10 ناموں کو واسطہ دے کر دعا کی جاتی ہے۔ گویا پوری دعائے جوشن کبیر میں ہم 1000 مرتبہ اللہ کے مختلف ناموں کو لے کر اس کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں۔ 1000 نام تو پکار لیا، مگر ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ ہم نے اس سے مانگا کیا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس دعا کا ترجمہ یا ٹرانسلیشن پڑھ لیا ہے، ان سے بھی میری گزارش ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی چیز کسی سے مانگتے ہیں تو اس میں ہمارے مانگنے کا سٹائل، ہماری ٹون، ہماری باڈی لینگویج، یہ سب کچھ شمار ہوتی ہے۔ میں اپنے خادم سے بھی کوئی چیز مانگ سکتا ہوں، میں اپنے حاکم سے بھی کوئی چیز مانگتا ہوں، لیکن مانگنے میں زمین اور آسمان کا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اگر بندے کو معلوم ہو جائے کہ وہ اپنے پروردگار سے 1000 ناموں کا واسطہ دے کر اگر کوئی چیز مانگ رہا ہے تو اس کی مانگ میں کتنی انکساری آ جائے، اس کا ٹون کیسے ہو جائے، اس کا لہجہ کیسے ہو جائے، اس کی باڈی لینگویج کیسے ہو جائے، یہ سب کچھ اس وقت منحصر ہوتا ہے جب ہم کو پتہ چلے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں اور کس سے مانگ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، دعا انبیاء کی سیرت ہے۔ کون ہے اس کائنات میں جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگے؟ حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر وہ تباہ ہو جائے گا۔ فرعون جانتا تھا موسیٰ نبی ہیں، معصوم ہیں، ہادی مطلق ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ ہو کر رہے گا۔ آدھی رات کو اٹھ کر کہتا ہے پروردگار خدا تو ہی ہے۔ خدا نے اس کی سن لی۔ 3 دن گزر گئے، فرعون کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ موسیٰ نے کہا پالنے والے یہ کیا بات؟ کہ موسیٰ وہ اپنا بندہ ہونا بھول گیا تھا، مگر میں اپنا خدا ہونا نہیں بھولا۔ جس قطرے سے پوچھو یہی التجا ہے، جس ذرے کو چیرو یہی صدا ہے، جس پھول کو توڑو یہی ندا ہے، جس ستارے سے پوچھو یہی دعا ہے۔ ریت کے ذرے سے لے کر صحرا تک، قطرے سے لے کر دریا تک،
پھول سے لے کر گلستان تک، ستارے سے لے کر کہکشاں تک، مکان سے لے کر لامکان تک، جس شے کو وجود و شہود ملا ہے ہر ایک اسی سے مانگ رہا ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ نمرود ہو یا مردود، مانگتے سب اسی سے ہیں۔ بلکہ حد ہو گئی کہ شیطان کی ڈھٹائی تو دیکھیے، سینہ تان کر کہتا ہے کہ سجدہ نہیں کروں گا، تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تجھ تک پہنچنے والے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، جو کوئی تجھ تک پہنچنا چاہے انہیں بہکاؤں گا۔ سب کچھ کہہ کر بھی کہتا ہے پروردگار مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے۔ گویا شیطان بھی جانتا ہے کہ دینے والا وہ ہے، اور اس کا ظرف کریمی دیکھیے، یہ جانتے ہوئے کہ قیامت تک زندگی ملنے کے بعد وہ تمام انسانوں کو بہکاتا رہے گا، اس کے باوجود بھی وہ عطا کرتا ہے۔ اسی امید پر تو ہم بھی زندہ ہے کہ جب وہ اپنے دشمن ازلی کو دیتا ہے، ہم تو شاید شیطان سے بہتر ہی ہیں۔ عزیزان اکرامی، فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ شان کبریائی دیکھیے، چاہتا تو ایک بجلی گرا کر لمحوں کے اندر فرعون کو نیست و نابود کر سکتا تھا، کہا نہیں، جس منہ سے اس نے اپنے آپ کو خدا کہا ہے اسی منہ سے مجھے خدا کہلوا کے رہوں گا۔ یہ ہے اس کی شان کریمی، یہ ہے اس کی منزلت اعلی۔ ہم دعا کرتے ہیں، امید کیا ہوتی ہے؟ ابھی دعا کریں گے، مجلس کے ختم ہونے تک ہماری دعا مکمل ہو جائے، منزل قبولیت تک پہنچ جائے۔ حالانکہ تاکید کی گئی ہے کہ ہمیں جلد بازی اور بے صبری نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے سامنے حضرت موسیٰ کی دعا ہے، حضرت موسیٰ نے فرعون کے خلاف دعا کی تھی، دعا قبول ہوئی۔ کتنے سال لگے؟ 20 سال۔ ہمارے سامنے حضرت ابراہیم کی دعا ہے، قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جس وقت ابراہیم نے پروردگار سے دعا کی کہ پالنے والے اس شہر کو امن و سلامتی کا شہر بنا دے اور اس میں رہنے والے لوگوں کو بہترین رزق عطا فرما، ان کو طرح طرح کے میوے عطا کر، تو آواز پروردگار آئی ابراہیم، لیکن جس نے کفر کیا، انکار کیا، ان کو اس دنیا کی نعمتوں میں کچھ تو دوں گا مگر آخرت میں انہیں جہنم کی طرف کھینچوں گا جو ان کا مکمل اور ابدی مقام ہوگا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم نے دعا کی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے جو قرآن مجید کی آیتوں کی شکل میں ہم تک پہنچی ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میری نسل میں ایک ایسا رسول بھیج دے جو لوگوں کے درمیان تیری آیتوں کو پڑھ کر سنائے اور حکمت کی تعلیم دے۔ توجہ فرمائیے، حضرت ابراہیم سے لے کر پیغمبر اسلام تک 2500 سال کا فاصلہ ہے۔
یعنی حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوتی ہے. کتنا وقت لگا؟ 2500 سال. ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ صبح کو انٹرویو ہے، رات کو پڑھیں گے اور امید کریں گے کہ ہم انٹرویو میں سلیکٹ ہو جائیں. صبح کو امتحان ہے، شام کو دعا پڑھ کر سو جائیں گے، اور نتیجہ اگر ہماری امید کے خلاف آتا ہے تو ہم اپنے اوپر کوئی شک نہیں کرتے، دعا کے اثرات پر شک، دعا کی حقیقت پر شک کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پڑھنے والا کون ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے تو پڑھ لیا مگر اثر نہیں ہوا. عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے سامنے حضرت موسیٰ کی دعا ہے، حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ جس کے قبول ہونے میں 20 سال سے لے کر 2500 سال کا وقت لگ جاتا ہے، ایک چیز تو سمجھ میں آئی کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم بے صبری میں دعا کرو. دعا کا ایک اصول ہمارے سامنے آیا کہ بے صبری نہ کرے، صحیح چیز کے لیے دعا مانگے اور خلوص کے ساتھ مانگے تو دینے والے کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. مگر مانگنے سے پہلے یقین تو کر لو کہ وہ دینے والا ہے. توجہ، مانگنے سے پہلے یقین تو کر لو کہ وہ دینے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دعاؤں سے پہلے سب سے پہلے یہ دعا کی جائے کہ اللہ ہمیں وہ یقین کی دولت عطا کرے جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ دینے والا یہی ہے اور یہی ہم کو دینے والا ہے. عزیزان گرامی، دعا مانگو، شک کے ساتھ دعا کرو گے تو دے کر واپس لینے میں بھی اس کو کوئی دیر نہیں لگے گی. بہت سی مثالیں ہیں، وقت چونکہ ہمارے دامن میں تھوڑا سا کم ہے، اس کے فوری بعد اور ایک مجلس ہے، تو ہم نے یہی سوچا کہ جو بات اس مجلس میں نامکمل رہ جائے گی انشاءاللہ اس کے فوری بعد جو مجلس ہوگی ہم اس میں اس بات کو مکمل کریں گے. دعا مسلسل ہے. اب آئیے موجودہ حالات، پچھلے 7-8 مہینوں سے مومنین کرام کو ہم نے جتنا پریشان دیکھا شاید اس سے پہلے اتنا پریشان نہیں دیکھا. اور یہ پریشانی کسی ایک شہر میں، کسی ایک ملک میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی پریشانی میں مسلمان اور مومن مبتلا ہے جو پوری کائنات پر محیط ہے. جہاں جہاں اس وقت مومنین آباد ہیں اس وقت وہ پریشانی میں مبتلا ہے. یہ پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ علامت ظہور میں سے علامت ہے کہ آخری زمانے میں مومن جہاں کہیں بھی رہے گا کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا. کہیں پر نفس کی پریشانی کا مسئلہ ہے، کہیں جان خطرے میں نظر آتی ہے، کہیں مال کی پریشانی ہے، کہیں پر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انسان خوش و خرم کی زندگی گزار رہا ہے مگر اندرونی طور پر وہ کسی نہ کسی غم میں اس طریقے سے مبتلا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اولاد بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کی اولاد تباہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے مگر وہ کچھ کرنے کے موقف میں نہیں ہوتا. یہ چھوٹا غم نہیں ہے، یہ بہت بڑا غم ہوتا ہے والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے، جو اندر سے اندر ان کو کھایا جاتا ہے. بظاہر وہ بہت اچھی خوش و خرم کی زندگی گزارتے ہیں. مالی پریشانیاں ہیں مگر مالی پریشانیاں ترقیات ممالک میں بنسبت ہمارے ملک کے کم ہے. کیوں؟ وہاں ویلفیئر کے نام پر حکومت سے کافی مدد کی جاتی ہے، ویلفیئر کے نام پر پریشانیاں تو کچھ کم ہوتی ہیں لیکن سوشل ویلفیئر کے نام پہ پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے.
अजीज़ान ग्रामी, कोई भी परेशानी, कोई भी गम अगर आता है तो यह हो सकता है कि वो अलामत ज़हूर की अलामतों में से भी एक अलामत हो सकती है, इसलिए कि इस वक्त पूरी दुनिया के मोमिनीन किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है, और सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है माल की परेशानी। और पैगंबर फरमाते हैं कि इंसान पेट के परेशानी की वजह से, पेट की मुसीबत की वजह से कुफ्र तक पहुंच जाता है। बहुत बड़ा इम्तिहान है इंसान के लिए। और यकीन मानिए, मैं अपनी बात कह सकता हूं, कम से कम पिछले 5-6 महीनों में 10,000 से ज्यादा हम लोगों ने अनाज के बैग्स तकसीम किए हैं, 10,000 से भी शायद ज्यादा। उसके बावजूद लोगों की परेशानियों का सिलसिला रुका हुआ नहीं है। वो जब माल की परेशानी होगी तो मतलब क्या हुआ? मुलाजिमत चली गई, जब मुलाजिमत चली गई तो माल चला गया, जब माल चला गया तो रिस्क की परेशानी शुरू हो गई। जब रिस्क ही नहीं मिल रहा है तो दवा की फिक्र कौन करेगा? जब दवाई नहीं मिल रही है इसका मतलब सेहत गिरती जा रही है, जब सेहत गिरती जा रही है इसका मतलब इंसान कमजोर होता जा रहा है, इसका मतलब पूरा मुआशरा कमजोर हो रहा है, पूरी सोसाइटी कमजोर होती जा रही है। सोचिए ये परेशानी इंसान को कहां तक पहुंचा रही है। इतनी सारी दरखास्तें हमारे पास अंबार लगा होता है कि घर का किराया देने के मौक़िफ़ में नहीं है, बिजली की बिल अदा करने के मौक़िफ़ में नहीं है, गैस खरीदने के मौक़िफ़ में नहीं है। जब इन चीजों के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचे तो फिर दूसरी चीजों की जिम्मेदारी कहां पर जाएगी? तालीम का मसला क्या होगा? दाखिलों का मसला क्या होगा? बच्चों के एजुकेशन के लिए क्या करेंगे? यानी एक परेशानी ने हमको इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म की परेशानी में जकड़ दिया कि अब उससे बाहर आना मुश्किल हो रहा है। एक वादा तो अल्लाह ने भी किया है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जु'i व नक्सिम मिनल अम्वालि वल-अनफुसि वस-समरात, कि हम तुमको आजमाएंगे खौफ से, डर से, जान के नुकसान से, माल के नुकसान से, समरात के नुकसान से। तो क्या इस वक्त जो हम परेशानियों से गुजर रहे हैं, आया ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है? आया ये अलामत ज़हूर में की एक परेशानी है? आया ये हमारे गुनाहों का नतीजा है जिसकी वजह से हम इस परेशानी में मुलव्विस होते जा रहे हैं? आया हमारे पास फकत परेशानियां रहेंगी या इन परेशानियों से निकलने का अल्लाह ने हमको कोई रास्ता भी बताया? सिर्फ हम परेशानियों का जिक्र करें या मुसीबतों से निकलने का भी कोई रास्ता है? मैं आज जितने लोग इस मजलिस से अज़ा में शरीक हैं उनके लिए एक ऐसी दवा दे रहा हूं कि उस दवा के बाद शायद किसी और दवा की इंसान को जरूरत बाकी न रहे। सूरह तलाक़, सूरा नंबर 67, पारा नंबर 28, 28, आयत 1 और 2 की मैं तिलावत कर रहा हूं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरते हैं अल्लाह उनके लिए मखरज पैदा करता है। मखरज यानी परेशानियों से निकलने का रास्ता। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाहा बालिगु अम्री क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। अल्लाह तुमको ऐसे रास्ते से रिस्क देगा जो तुम सोच भी नहीं सकते, जो तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता, मगर वो देगा। हर चीज के लिए अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रर किया। आयत का तर्जुमा खुद मोमिन को हिला देने के लिए काफी। वो फरमाता है कि जो लोग अल्लाह से डरते हैं अल्लाह उनके लिए एक ऐसा रास्ता पैदा करता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। तवज्जो चाहूंगा, परेशानी में बहुत पड़ते हैं। कौन इंसान है जिसके ऊपर कोई ना कोई परेशानी या कोई ना कोई मुसीबत ना आए? इसका दूसरा हिस्सा हम
9 بجے والی مجلس میں بیان کریں گے، لیکن یہاں فقط مومنین کو، سننے والوں کو ایک سبق پھر ربط صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو پریشانی میں مبتلا ہوا، اس نے ہم نے 200 ذکر کیا کہ یہ پریشانی ہے، چہرہ سکا ہوا ہے، جسم سے طاقت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، نیند اٹھ چکی، رس چھٹ چکا، چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ دوست نے پوچھا پریشانی کیا ہے؟ کہ پریشانی تو ہے، بیان نہیں کر سکتا۔ کہ بیان مت کر، میرے مولا کی یہ حدیث ہے کہ جو بندہ کم از کم 10 دن تک صبح نماز فجر کے بعد اس آیت کو تلاوت کرے تو کیسی سے کیسی پریشانی کیوں نہ ہو، اللہ اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ جواب دیا کہ میں تمہارے مولا کا احترام تو کرتا ہوں، مگر میں ان کو امام نہیں مانتا، اور میری جو پریشانی ہے یہ کوئی دعا اس کا حل نہیں نکال سکتی۔ یمن کا واقعہ ہے، شاہ یمن جیسے آج ہم لوگ موجودہ زمانے کی حکومتیں اپنے اپنے نمایاں عمارتیں یا خصوصیتوں پر ناز کرتی ہیں کہ تمہارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، تمہارے پاس دنیا کا سب سے بڑا برج ہے، ہمارے پاس دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے، لوگ اس پر فخر کرتے ہیں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک جانے والا ان عجائبات کو دیکھتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں نہ برج تھا نہ عمارتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود کچھ خاص چیزیں حاکموں کے پاس ہوتی تھی جس پر وہ اتنا ہی فخر کرتے تھے جتنا موجودہ زمانے میں موجودہ حاکم فخر کرتے ہیں۔ حاکم یمن کے پاس، شاہ یمن کے پاس ایک موتی تھی جس کی سائز مرغی کے انڈے کے برابر۔ مون کر رہے ہیں، کھا رہے تھے نا مال، اوکے عام طور پر اتنی بڑی موتی ہوا نہیں کرتی تھی، اور اس کو فخر ہونے لگا۔ وہ اپنے زمانے کے جتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے، بادشاہ روم، بادشاہ چین، بادشاہ روم کو چیلنج کرتا تھا، میرے پاس ایک ایسی چیز ہے تمہارے پاس ایسی کوئی چیز؟ اب ایک دوسرے کو خیال آیا کہ جس چیز پر مجھے فخر ہے، ناز ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہی چیز میرے لیے نقصان دہ بن جائے۔ اس نے سوچا کہ بجائے اس موتی کو خزانے میں رکھنے کے، اگر میں حکومت کے خزانے کے باہر کسی کے پاس محفوظ کرا دوں تو وہ شاید زیادہ بہتر ہوگا۔ اس نے اپنے ایک غلام خاص کو یہ ذمہ داری سونپی۔ غلام بھی بڑا خوش، کہا کہ تمہاری ذمہ داری فقط یہ ہے کہ اس موتی کی حفاظت کی جائے، اور کوئی کام نہیں۔ اس نے سوچا کہ ساری ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گیا، موتی کی حفاظت کون سا بڑا کام، گھر پر لے جا کے رکھوں گا، کبھی کبھار شاذ و نادر اگر کوئی دوسری حکومت کا حاکم آ جائے تو اس وقت بادشاہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس موتی کو دکھانے کے لیے مجھے یاد کرے گا، ورنہ تو میری زندگی سکون کی ہو گئی۔ وہ گھر گیا، موتی کی حفاظت میں مصروف ہو گیا۔ اب ایک بیٹے نے کہا کہ مجھے بھی دکھائیے کہ موتی کیسی ہے۔ یہ انکار کرنے لگا، اور بیٹے کی ضد، رونا۔ تو گھر کی عورتوں نے کہا کہ بھائی اگر 2-4 منٹ کے لیے تمہارے بیٹے کو اگر موتی دے دو گے تو کیا موتی چھوٹی ہو جائے گی؟ کم از کم اس کی ضد پوری ہو جائے گی، رونا ختم ہو جائے گا۔ اس خیال کر کے اس غلام نے اپنے بیٹے کو لمحے بھر کے لیے موتی حوالے کی، اور جیسے ہی اس کو موتی دینا تھا وہ موتی اس کے ہاتھ سے گری اور ٹوٹ گئی۔ موتی کا ٹوٹنا کیا تھا کہ سارا گھر ٹوٹ گیا، کیونکہ بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر موتی ضائع ہو جائے تو فقط تمہاری نہیں بلکہ تمہارے سارے گھر والوں کی زندگی میرے لیے حلال ہو جائے گی۔
اب کیا کریں؟ اب فکر یہ ہے کہ پتہ نہیں کس دن بادشاہ مجھے طلب کر لے، اور جس دن بھی طلب کرے گا وہ میرے لیے موت کا دن ہوگا۔ جب تک بادشاہ کے پاس سے کوئی پیغام نہیں آتا ہے اس وقت تک زندگی ملی ہے، زندگی اپنی وہ محفوظ سمجھ رہا ہے۔ ایک ایک دن گزرتا جا رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ موت آ جاتی ہے کل آتی ہے، آ جاتی ہے کل آتی ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، کھانا چھوٹ گیا، سونا چھوٹ گیا، مسکرانا چھوٹ گیا، گفتگو ختم ہو گئی۔ پتہ نہیں کس وقت دستک ہو دروازے پر، بادشاہ بلا لے اور خبر مل جائے کہ موت ٹوٹ چکی ہے، اس دن میری موت، میرے گھر والوں کی موت۔ تو یمن میں ہمیشہ مولا کے شیعہ کافر رہے۔ جب اس کو ایک قابل بھروسہ دوست مل گیا تو اس نے کہا کہ بھائی تیری پریشانی کیا ہے؟ کیا پریشانی ہے مگر بتا نہیں سکتا؟ ڈر یہی ہے کہ اگر بادشاہ تک خبر چلی جائے گی تو موت واقع ہو جائے، کل آنے والی موت آج آ جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مت بتاؤ، مگر کم از کم دعا تو کر سکتے ہو۔ میرے مولا کی یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ اس آیے مبارکہ کو 10 روز پڑھتا ہے فجر کی نماز کے بعد، تو اللہ فرماتا، مولا نہیں اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ایسے راستے سے مدد دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب اس ذہن میں سوچ رہا ہے دعا میں اتنی طاقت تو ہو نہیں سکتی کہ ٹوٹی ہوئی موتی میری جڑ جائے۔ تو بس اسی بات پر اصرار کر رہا ہے کہ نہیں، میں تو تمہارے مولا کو نہیں مانتا۔ کہ مولا کو نہ مان، میں تجھے مولا کے کہے ہوئے الفاظ کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں تجھے قرآن کی آیت پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا کہ اس دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یہی ہوگا نا۔ پڑھنے میں کوئی نقصان تو نہیں ہے، پڑھ کے تو دیکھ لیں۔ پڑھنا شروع کیا، ابھی 6-7 روز گزرے، صبح نماز فجر ختم ہوئی، دروازے پر دق الباب ہوا یہ کہ اس بادشاہ یمن کی بیٹی ایک مرتبہ سخت بیمار ہو گئی۔ کئی طبیب بلا لیے، کئی حکیم بلا لیے، کوئی علاج نہیں ہوا۔ چلتے چلتے ٹہلتے ٹہلتے ایک حکیم پہنچا، اس نے اس کی بیٹی کو دیکھا، بیٹی کی بیماری کو دیکھا، ایک مرتبہ ہنسا، دوسری مرتبہ رویا، خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے طبیب سے پوچھا کہ اس میں ہنسنے کی بات کیا تھی اور رونے کی بات کیا تھی؟ کہا میں ہنسا اس لیے کہ تمہاری بیٹی کو جو بیماری ہے اس کا علاج سوائے میرے اس وقت کوئی نہیں جانتا، اور رویا اس لیے کہ اس وقت اس کا علاج کر نہیں سکتا۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ اس کا علاج کے لیے مجھے ایک موتی چاہیے جس کا سائز مرغی کے انڈے کے برابر ہوتا ہے، مگر اس وقت جو موسم ہے، سمندر میں جو لہریں چل رہی ہیں، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کسی بھی غوطہ خور کو سمندر میں بھیج کر اس طرح کی موتی کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ بادشاہ نے کہا اس میں تلاش کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسی موتی تو میرے پاس موجود ہے۔ لہٰذا اس نے فوراً غلام کو بھیجا کہ جاؤ فلاں کے گھر پر جس کے پاس ہم نے ہماری موتی رکھائی ہے، اور جیسے ہی غلام پہنچا دق الباب کیا، نکل کر باہر آیا، اس نے پوچھا تمہیں حاکم نے یاد کیا ہے؟ جیسے ہی جملہ سنا کہ حاکم نے یاد کیا ہے، نظروں کے سامنے فوراً موت ٹہلنے لگی کہ کل تک تو بہتر تھا، جب تک میں علی کے بتائی ہوئی دعا نہیں پڑھ رہا تھا کبھی حاکم نے مجھے بلایا نہیں، ابھی تو میں نے 10 دن میں سے 8 دن بھی دعا مکمل نہیں کی، دروازے پر دق الباب ہو گیا۔ حاکم کے پاس جواب آیا کہ فوراً اس شخص کو بلایا جائے۔ اس نے آنے والے سے پوچھا کیا کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے مجھے بلایا گیا ہے؟ تو آنے والے نے خبر دی کہ حاکم نے کہا ہے
کہ اس نے تمہارے پاس ایک موتی رکھوائی ہے اور اس کی بیٹی اس وقت سخت مریض ہے، اس کا علاج حکیم نے بتایا ہے کہ اس موتی کو توڑ کر پاؤڈر بنا کر اس مریضہ کو کھلا دیا جائے تو اس کی بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ تمہیں بادشاہ کا حکم ہے کہ جو موتی تمہارے پاس رکھائی گئی ہے جلد سے جلد اسے توڑ کر پیس کر پاؤڈر بنا کر حاکم کے پاس لے چلو۔ فوراً اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یا حیدر کرار، حقیقت میں آپ مشکل کشا ہیں، میرے خواب و گمان میں نہیں تھا کہ اللہ کبھی ایسی طاقت بھی پیدا کر سکتا ہے جو ٹوٹی ہوئی موتی کے مسئلے سے مجھے باہر نکال سکے، لیکن آپ کی بتائی ہوئی حدیث جو میں نے قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں پڑھی ہے اس کا اثر یہ ہوا کہ جس موتی کے ٹوٹنے پر میں اپنی موت کو دیکھ رہا تھا اسی ٹوٹی ہوئی موت کو اللہ نے میری زندگی بنا دی۔ پردوں کو لگے گا نہ سو ہماری گزارش ہے، ہماری گزارش ہے تمام مصیبتوں میں مبتلا، پریشانی میں مبتلا، خوف اور ڈر کے عالم میں جو اس وقت اپنے دن گزار رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مولا کائنات کے بتائے ہوئے اس نسخے پر عمل کریں۔ اس کا ترجمہ ہی ہمارے سننے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تم کو ایسے راستے سے، ایسے طریقے سے حل پیش کرے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جتنے چیزیں ہیں تم سوچ لو، اس کے باوجود وہ کہتا ہے تم کو ایسے راستے سے میں رس دوں گا، تم کو ایسے راستے سے مخرج پیدا کروں گا، تم کو ایسے راستے سے حل پیدا کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ عزیزہ نگرامی، مجلس منسوب ہے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام سے، جنہوں نے ہم کو دعاؤں کا سلیقہ سکھایا ہے اور آپ کی جمع کردہ دعائیں خود صحیفہ بن گئی، صحیفہ سجادیہ۔ تصور کریں کہ جس نے 22 برس کی زندگی میں اپنے باپ کے لاشے کو کچلی ہوئی حالت میں دیکھا تھا، اس کے بعد کے 35 سالوں میں اس طریقے سے چاہنے والوں کو توحید کی اور دعاؤں کی تعلیم دی کہ آج اس امام کی دعائیں ہمارے درمیان صحیفے کی شکل میں موجود ہیں۔ عزیزہ نگرامی، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں نے شاید اس سے پہلے کسی مجلس میں جملہ کہا تھا، دو باتیں، قرب الہی کے عنوان سے جس طریقے سے اس امام نے قرب الہی کی تعلیم دی ہے اور عزاداری امام حسین کے عنوان سے جس طریقے سے اس امام نے کربلا والوں کی عزاداری کی ہے، ایسی مثال پوری تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ مجلسیں آپ بھی کرتے ہیں، ماتم ہم بھی کرتے ہیں، جتنی زندگی باقی ہے یقیناً عزاداری ہوتی رہے گی، مگر بڑا فرق ہے ہم جو عزاداری کرتے ہیں جس ماحول میں کرتے ہیں اور جس ماحول میں امام سجاد نے عزاداری کی ہے، یہ انہی کا کارنامہ تھا۔ اگر ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے وہ عزاداری ہم تک نہ پہنچی ہوتی تو شاید آج یہ جو عزاداری امام حسین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے درمیان نہ رہتی۔ آپ تصور کیجئے کہ 9 محرم کی رات ہے، 9 محرم کی رات ہے، اور 9 محرم کی رات تک جتنے
رشتہ دار تھے امام کے، جتنے اصحاب تھے اور دوست تھے، ہر ایک کا ایک علیحدہ علیحدہ خیمہ تھا۔ 9 محرم کی رات کو امام حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے، لہذا سب مل کر عبادت کریں گے۔ حکم دیا کہ یہ جو خیمے بہت دور تک پھیلے ہوئے تھے، ان سب کو قریب کیا جائے، اور اطراف میں ایک قنات گھیری گئی، یعنی ایک چہار دیواری میں بہت سارے خیمے امام نے منتقل کروائے۔ ظاہر سی بات ہے، رات کا وقت ہے، سناٹے کا عالم ہے، کئی خیمے اکھاڑے گئے، زمین کھودی گئی، تمبو گاڑے گئے، آوازیں آئی ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آوازوں کو امام سجاد نے سنا، بنفس نفیس خود در خیمہ تک چل کر آ گئے اور اونچی آواز میں پکار کر کہا کہ یہ رات کی تاریکی میں آوازیں کیوں آ رہی ہے؟ کسی نے بڑھ کر کہا کہ مولا، یہ اصحاب کے خیمے تھے جو فاصلے پر تھے، ہم نے ان کو اکھاڑ کر سارے خیموں کو قریب کیا ہے، اور ایک قنات کے اندر سارے خیمے نصب کی جا رہے ہیں۔ تو امام نے دوسرا سوال کیا، اچھا تو اب تمہاری جرت اتنی بڑھ گئی کہ تم اپنے قیام اہل بیت کے قریب نصب کر رہے ہو؟ اصحاب نے کہا کہ مولا، ہم کیسے جرت کر سکتے؟ آپ کے بابا کا حکم تھا، آپ کے بابا کے حکم کے مطابق ہم نے ان خیموں کو اکھاڑا ہے اور نئے مقامات پر نصب کیا ہے۔ امام نے اور ایک سوال کیا، اچھا تو کیا میرے بابا نے یہ بھی کہا ہے کہ تم اتنی اونچی آواز سے بات کرو کہ تمہاری آواز اہل حرم کے کانوں تک پہنچے؟ کہتے ہیں کہ اس منظر کو امام بڑی دور سے دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ امام سجاد کے قریب پہنچے، سینے سے سینہ لگایا، گلے میں باہیں ڈال کر کہنے لگے، اللہ تیری غیرت کو سلامت رکھے۔ کہا، سید سجاد، آج کی رات میری امامت کی آخری رات ہے، آنے والی صبح تمہاری امامت کی پہلی رات ہوگی، میری امامت کی آخری رات میں تمہاری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ اصحاب حسین کی آواز اہل حرم کے کانوں تک پہنچے، مگر بیٹا سید سجاد، جب تمہاری امامت کی پہلی شام آئے گی تو اہل حرم کے سروں پر چادریں بھی نہ ہوگی، گھروں میں آگ لگے گی، ان کے بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی، اسیر کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام دیار و دیار پھرایا جائے گا۔ یہ ہے امام سجاد۔ امام نے لقب دیا تھا غیرت اللہ، اور فرمایا تھا کہ اللہ تمہاری غیرت کو سلامت رکھے۔ کیسے کیسے موقعوں پر امام نے عزاداری کو ہم تک پہنچایا ہے۔ سجدہ کرتے ہیں، سجدے سے سر اٹھایا، زار و خطار رونے لگتے۔ لوگوں نے پوچھا، مولا آپ تو نماز پڑھ رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے، سجدہ کرتے کرتے یہ آنسو کیوں روانہ ہو گئے؟ جواب دیا، میں نے سجدہ کیا، میں نے سر اٹھایا، مگر میرے بابا نے جب سجدہ کیا تھا تو انہوں نے سر نہیں اٹھایا، بلکہ ان کے سر کو نیزے پر اٹھایا گیا۔ روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، امام نے افطار سامنے دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا، مولا یہ کون سا رونے کا وقت ہے؟ کہ افسوس کی بات ہے، آج میں ایک دن کا بھوکا تھا، ایک دن کی بھوک کے بعد تو میرے سامنے غذا آ گئی، مگر میرا بابا تو 3 دن کا بھوکا تھا۔ حج کرنے کو گئے، وہاں زار و خطار رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، مولا یہ کون سا موقع ہے آنسو بہانے کا؟ جواب دیا، یہی وہ کعبہ تھا جب لوگ
لوگ اس کعبے کے گرد جمع ہو رہے تھے اور میرا بابا اس کعبے کو خدا حافظ کہہ کر یہاں سے رخصت ہو رہا تھا۔ کیسے کیسے موقعوں پر امام سجاد نے کربلا کے واقعات کو بیان کر کے لوگوں تک پہنچایا۔ وضو کے پانی کو دیکھا، اتنا روتے کہ پانی بدل دینا پڑتا کہ آنسوؤں کی مقدار اس میں شامل ہو جاتی۔ باہر نکلتے، کسی قصائی کو دیکھتے کہ وہ جانور کو ذبح کر رہا تھا، خرید جاتے، سوال کرتے، پوچھتے بھائی تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی بھی پلایا ہے؟ وہ جواب دیتا فرزند رسول میں مسلمان ہوں۔ امام دوبارہ سوال کرتے کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا تو نے اس جانور کو پانی پلایا کہ نہیں پلایا؟ پلٹ کر وہ جواب دیتا کہ مولا ہم کیسے نہ پانی پلاتے، شریعت محمدیہ میں ہے، اسلام میں شرط ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلایا جائے۔ جواب سنتے تو کربلا کا رخ کر کے آواز دیتے ہائے جانور بھی بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کیے جاتے، مگر میرے کربلا والے کس طریقے سے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ذبح کر دیے گئے۔ عزیزان گرامی، اتنے مصائب برداشت کیے کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اور جب مدینہ پہنچنے پر راوی نے پوچھا مولا اتنے مصائب سے گزر کر آئے ہیں، سب سے زیادہ مصیبتیں آپ پر کہاں ڈھائی گئی؟ یہ نہیں کہا کہ کربلا میں بابا کے سر کو نوک نیزہ کی بلندی پر دیکھا، یہ نہیں کہا کہ کوفے کا بازار، بلکہ 3 مرتبہ امام نے جواب دیا الشام الشام الشام۔ ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا مولا جیسے شام کا بازار تھا ویسے کوفے کا بازار، جیسے شام کا دربار تھا ویسے کوفے کا دربار، اس کے باوجود آپ نے شام کو یاد کیا، کوفے کو یاد نہیں کیا، کربلا کو یاد نہیں کیا، راستے کی کسی منزل کو یاد نہیں کیا۔ عجب نہیں کہ امام جواب دے اے بھائی تو نے سچ کہا ہے، میں نے کربلا کو یاد نہیں کیا، کوفے کے راستے کو یاد نہیں کیا، شام کے راستوں کو یاد نہیں کیا، جیسا دربار شام میں تھا ویسا ہی دربار کوفے میں تھا، جیسے بازار شام میں تھا ویسے ہی کوفے کے بازار میں ماں بہنوں کے ساتھ پھرائے گئے۔ لیکن بھائی اتنا یاد رکھ لے زندان شام سید سجاد کبھی بھول نہیں سکتے۔ تصور کر لینا 4 سال کی بہن جس کا پھٹا ہوا اور خون بھرا ہوا پیرہن جس کا کفن بن جائے، جس بھائی کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توق تھا، سوچ لینا، تصور کر لینا اس نے اپنی بہن کا مزار کیسے تیار کیا ہوگا۔ ایک جانب بہن ہے جس کی مزار سید سجاد نے تیار کی، دوسری جانب پھپھی بیٹھی ہے، ماں بہنیں ہیں جس کی جسمانی قوا اتنی ختم ہو چکی کہ اب وہ مائیں اور بہنیں کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ با غربتا با مصیبتا کی صدائیں بلند۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا هَذَا الْبَيَانَ۔ ماتم حسین۔ شہید سے کوئی